نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سامعین حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کے موضوع پر 7 خطبات ہمارے ہوئے تھے. نبوت کے بعد والی زندگی شروع کی تھی. گزشتہ جمعہ میں خطبہ میں بات یہ ہوئی تھی کہ نبوت ملنے کے بعد 40 سالہ عمر مبارک میں نبوت عطا کی گئی. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. یہ عرصہ کتنا تھا؟ 2 سے 2.5 سال کا یہ وقفہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ لگاتار شروع ہوا. جب آپ کی عمر مبارک 43 سال کی ہوئی تو آپ نے 40 ایسے افراد تیار کر لیے تھے
جو دین حنیف کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اندازہ کیجیے کہ 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ہے، پہلی وحی کے بعد 2 اور 2.5 سال کا وقفہ ہے، اور 43 سال کی عمر کے اندر آپ نے 40 افراد بھی تیار کر لیے۔ اتنے مختصر اور تھوڑی مدت کے اندر ایسے جانسار پیدا کیے ہیں جو دین کی آبیاری کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سوچنا ہم نے یہ ہے تو آپ نے تو اتنے چند ہی مہینوں میں، کیونکہ 40 کے اندر 2.5 سال فترۃ الوحی کے شمار کریں، اس کے بعد 43 سال کی عمر تک 6 ماہ کا وقفہ بڑھتا ہے۔ اتنی قلیل مدت کے اندر آپ نے 40 افراد تیار کیے، اور میں نے اور آپ نے 40 سال 50 60 سال میں کتنے افراد تیار کیے جو دین کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیا ہمارے پلے میں کوئی شے ہے کہ اتنی لمبی زندگی اللہ نے ہمیں دی، باقیوں کو چھوڑیں جن کا دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اللہ نے سوجھ بوجھ دی، صوم و صلات کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ میں نے کتنے افراد تیار کیے جو لوگوں کے درد کی وجہ سے تڑپتے ہوں، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے، دوسروں کی ہدایت کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنے والے ہو۔ کتنے افراد ہیں؟ دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے بھی کوئی تیار کیا کہ مرنے کے بعد وہ میری قبر کو پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر سکے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل اور کفن بھی دے سکے۔ کوئی تیار کیا ہے؟ اولاد میں سے، بھائیوں میں سے، بھتیجوں بھانجوں میں سے، خاندان برادری میں سے، غیروں کے لیے نہیں تو اپنے لیے بھی کوئی تیار کیا جس کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہو، کفن دینے کا طریقہ آتا ہو، جنازہ ہی پڑھا سکے؟ اگر نہیں تو سوچے۔ اور جس دولت کے لیے، جس دنیا کے لیے سب کچھ آرام سکون لگا دیا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، سب کچھ قربان کیا، بڑی بڑی ذلتیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی پریشانیاں بھول لی، تو وہ دنیا ہمارا ساتھ کتنا دے گی؟ جن کے لیے یہ دنیا کے لیے محنتیں کوششیں کی ہے وہ ہمارے لیے بعد میں کیا کریں گے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ صرف دنیا کے اندر آنا، کھانا پینا، مر جانا مقصود نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ایسے افراد تیار کر کے جائیں جو آگے آنے والی نسلوں کو سدھارنے والے ہیں۔ آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا مشن رک نہیں گیا، آپ کا جو لایا ہوا دین تھا وہ تھم نہیں گیا، بلکہ وہ دن بدن بڑھتے ہی گیا، کیونکہ افراد ہی ایسے تیار کیے۔ ہماری محنت اینٹ اور روحوں پر ہے، دنیا کے روپے پیسوں پر ہے، اور آپ کی محنت انسانوں پر ہے۔ آپ نے ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق، عثمان کو حضرت عثمان غنی بنایا، اور علی کو حیدر قرار بنایا۔
طلحہ زبیر کو تیار کیا ہے، خالد بن ولید کو تیار کیا ہے، جانی دشمن جو تھے ان کو تیار کر کے دین حنیف کی آپ یاری کریے قربانیاں دینے والا بنا۔ اگر آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، کسی مدرسے سے تعلق ہے، کسی دینی تنظیم کے ساتھ کوئی رفاہی ادارے سے تعلق ہے، تو کیا آپ کے بعد آپ کے اولاد کے بھی تعلق رہے گا؟ یہ بھی قابل غور ہے۔ یا صرف آپ ہی زندگی کے اندر ٹوٹا پھوٹا یہ دین کے ساتھ تعلق رکھا، تیرے جانے کے بعد نہ گھر کا ماحول دین والا، نہ کوئی مسجد سے تعلق، نہ کوئی اور تعلق۔ اس کے لیے ہماری کیا محنت اور کوشش۔ جب عمر مبارک 48 سال ہوئی ہے تو حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگ بہت زیادہ کھڑے ہو گئے، اور یہ تو ہمیشہ ہی بات رہی ہے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ توحید یہ مشرکین کو، بے دین لوگوں کو کبھی بھی برداشت نہیں۔ حالانکہ نبی نے یا صحابہ نے مشرکین کافرین کا کیا بگاڑا تھا؟ نہ کبھی گالی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ تو اسی کبھی ایک پائی اور پیسے کا اختلاف، ہمیشہ ان کی خیر خواہی اور کوئی مطالبہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود دشمنی انتہا درجے کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانا پڑا۔ تو پہلے 16 افراد نے، دوسری مرتبہ 101 افراد نے اپنی جائیدادوں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے مکان اور کاروبار کو چھوڑ کر اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ پہ پناہ دی۔ یہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے فکریہ ہے کہ مکہ والوں کی سب مخالفت کس وجہ سے تھی؟ ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک دین کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس بات کے لیے وہ تیار تھے کہ تم اپنے دین پر اپنے گھر میں عمل کرتے رہو، تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ مشرکین کا مطالبہ تھا۔ پہلے تو رکاوٹ پیدا کرتے، بعد میں اس بات پر آئے کہ تم نے اگر اس دین پر عملہ کرنا ہے تو اپنے طور پر کرتے رہا کرو، ہمارے الہوں کی، معبودوں کی، باپ دادے کے عقائد و نظریہ کی تردید نہ کرو۔ صحابہ کرام نے ہجرت کرنا برداشت کر لی، سب کو چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن دین کے اندر عقیدے میں سودا بازی نہیں۔ یہ ہے دین، اور ہمارا دین چوانیوں اور اٹھانیوں پر بک جانے والا ہے۔ آگے پیچھے ہم دیندار، شادی بیاہ کے موقع پر سارا دین ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ایک معصومانہ جملہ ہم بول دیں گے کہ ہم بیچارے کیا کریں، کہ منڈیاں دے ہاتھ واسطے اسی بیچارے کی کریں، باقی سب کچھ ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی سے ہونا ہے۔ لیکن جب رسم و رواج شروع ہو جائیں، بینڈ باجے آ جائیں اور اسلام کے منافی کام ہو تو پھر کہتے ہیں ہم بیچارے کیا کریں۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو نہیں دیکھا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، دین کو بچایا ہے، تو اللہ نے ان کو ضائع نہیں کر دیا کہ کھانے پینے کے ذرائع ختم ہو گئے، مکان دکانیں چھوڑ دی، اب کیا بنے گا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا پھر انہوں نے ہجرت کر لی، علاقوں کو چھوڑ دیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم ان کو بہترین ٹھکانے دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور
آخرت کے اجر کی کیا ہی بات ہے، وہ تو اجر ہے ہی، وہ تو بیان سے باہر ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ چنانچہ وہی جو لٹے پٹے حبشہ میں گئے تھے، پھر مدینہ میں آئے تو اللہ نے وہی مکہ، وہی تمام کے تمام علاقے کیسے اللہ تعالیٰ نے فتح میں دی، پورا کا پورا عرب چند ہی سالوں کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہو تو پھر یہ ہم سمجھتے ہیں اگر گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ آج دنیا کے لیے ہجرت کرنے تو ہم نے بہت سنی ہے، بہت دیکھی ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، کوئی اپنے ملازمت کی وجہ سے، کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے آباء و اجداد کے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں کیا تمام اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ اکثر اپنے آبائی گاؤں کو، دیہاتوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اس لیے کاروبار، دکان، بچوں کی تعلیم، طرح طرح کے معاملات۔ یہ دنیا کے لیے ہم نے تو ایک نہیں پیسیوں کو دیکھا ہے، خاندانوں کے خاندانوں نے آباء و اجداد سے ملنے والی جائیدادیں اونے پونے میں بیچ کر شہروں میں چلے گئے، لیکن آج تک یہ بھی سنا کہ فلاں کو اپنے آبائی علاقے میں، گاؤں میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اپنی اولاد کو دینداری سکھانی مشکل تھی، وہاں مسجد صحیح عقیدے والوں کی نہ تھی جہاں سنت کے مطابق نماز پڑھے، اس دشواری کی وجہ سے کوئی اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ کر آیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ تو باتیں کا بن گئی۔ اگر کوئی ایسا آئے بھی تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے دیوانہ، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ اس لیے بھی آیا، وہاں تھوڑی مسجدیں تھیں، دینداری کے لیے اور تھوڑے طریقے ہیں کہ اپنا اچھا بھلا کاروبار سب کو چھوڑ کر بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کا حفظ کرانے کے لیے، درس نظامی کے لیے اس نے فلاں جگہ اپنا مکان بنا دیا۔ ہم تو اس کو سمجھتے دیوانہ ہیں۔ سوچیں تبدیل ہو، زندگی کے انداز تبدیل ہو۔ چنانچہ 45 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہے تو دو بڑے واقعی سال ہوئے۔ پہلے آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ دو بڑے سردار جن کی طرف سے آپ کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں تھیں، جن کی وجہ سے دین کے پھیلانے میں بڑی رکاوٹیں تھیں، یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہوئے۔ ثابت یہ ہوا کہ انسان اخلاص سے، محنت سے اور مثبت انداز سے دین کا کام کرے تو ساتھی ملتے ہیں، مخلص ساتھی ملتے ہیں، جان کے جو دشمن ہے وہ بھی ساتھی بنتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ طریقہ اور اس وقت پیغمبر کا ہے۔ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلی دعوت دو اپنے رب کے سبیل کی طرف، اپنی ذات کی طرف، اپنی پارٹی گروہ کی طرف نہیں، اللہ کے راستے کی طرف۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت کون دے؟ ہر ایک، میری جماعت بھی آپ، جماعتوں کی آگے جماعتوں کی جماعتیں بنی ہوئی، ہر ایک نے لیبل لگایا ہوا ہے اپنی پارٹی اور جماعت کا، بس اپنی پارٹی کی طرف دعوت دینے کے لیے تیار ہے۔ دین کی طرف کون دے؟ اللہ کے راستے کی طرف کون دے؟ اللہ کا حکم کیا؟ ادعو الی سبیل ربک،
اپنے رب کے سبیل کی طرف راستہ کی دعوت دو، نہ کہ اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنی الگ الگ گروہ بندیوں کے لیے۔ دعوت کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی انتہائی دانائی، مخاطبین کے ذہن کے مطابق، موقع محال کے مطابق، سنجیدگی اور مطابقت اور ہمدردی کے ساتھ، انتہائی ہمدرد، کیچڑ اچھالنا، تانے کرنا، دوسروں کی بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، ووٹنگ کرنا، یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ سٹیجوں پر لطیفے بازیاں، لمبے لمبے شعروں کی قصیدے لمبے لمبے سنانا، لوریاں سنا سنا کر لوگوں کی جیبوں کو ڈھیلا کرنا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج جیسی عوام ہے اسی طرح کے ہمارے خطباء ہیں۔ عوام بھی ایک چٹخارے پر لگی ہوئی ہے، کوئی دو چار لطیفے ہو جائیں، کوئی چار پانچ اشعار ہو جائیں، کچھ لوریاں ہو جائیں، بس کیا ہی کمال ہے۔ جو سیدھی سیدھی دین کی بات کہتے ہیں، یہ ایک بھی خطیب ہے، اس بیچارے کو سٹیج پر بیٹھنے کا بھی موقع دے۔ اگر میری جگہ کوئی لچھے دار ترنم کے ساتھ کرنے والا خطیب ہو تو دیکھ رہے ہیں یہاں کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے۔ جیسی عوام ہے، اور خطیبوں نے بھی یہی بات سمجھ رکھی ہے کہ ان کو اسی طرح ہی لوریوں پر لگائے رکھو۔ وضو کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا، نماز کا آتا ہے نہیں آتا، باقی دین کا پتہ ہے نہیں پتہ، بس یہ ہمارا دین رہ گیا۔ اگر کہہ دیں کہتے ہیں کہ خود دینا مسلمان ہی نہیں آن دے سکتا، اس کا کہ تردید کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء والا ہے، یہ دین کی طرف بلانا انبیاء کا کام ہے، اور انبیاء کا طریقہ بھی اپنانا لازمی ہے۔ یہ دعوت انبیاء والی ہے، دعوت کا طریقہ کار بھی انبیاء والا اپنانا لازمی ہے۔ اور انبیاء نے کبھی اشعار، کبھی ترنمیں، کبھی طرح طرح کی لوریاں، اور کبھی طرح طرح کی بازیاں، لطیفے بازیاں نہیں سنائی تھی۔ ہم درد بن کر قوم کو ان کے دلوں میں اترے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہا درجے کی مخالفت کرنے والے تھے، آپ کے مثبت انداز کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ تین کام ہونے ایک دائی کے اندر لازمی ہے۔ دائی کے لیے دعوت کا کام دینے کے لیے علماء لازمی نہیں ہے، کسی مدرسہ سے فارغ ہونا کی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی دین کا جو کام کرے، جو بھی چاہتا ہے میں لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤں، ان کو ہدایت کے راستے پر لاؤں، وہ دائی ہے۔ سب سے پہلے اخلاص، دوسرا محنت اور کوشش، تیسرا مثبت انداز۔ یہ تین شرطیں بنیادی شرطیں ہیں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی، اور ہمارے اندر تینوں کے تینوں مفقود ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص ہی نہیں، شہرت، ناموری، روپیہ پیسہ، یہ ہمارے مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہیں لوگ اچھے ہیں جو دین کے لیے اخلاص والے ہیں، لیکن چند انگلیوں پر گنے جانے والے۔ دوسری محنت برائے نام، 8ویں دن جمعہ اور باقی 7 دن کیا ہے؟ بعض ہمارے خطیب وہ 8ویں دن جمعہ پڑھانے کو سمجھے کہ ہم نے بہت کام کر لیا، اور عوام کہتے ہیں کہ ہم 8ویں دن اینڈ پر پہنچ کر حاضری لگا رہے ہیں، بس کارنامہ سر انجام دے دیا۔ یہ نہیں کہا 24 گھنٹے، جیسے دنیا کے لیے 24 گھنٹے لگائی ہے۔ مل فیکٹریوں میں جا کر دیکھیں، اگر کسی کی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے
تو کوشش کرے گا کہ اوور ٹائم مجھے مل جائے 18 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہیں، 36 گھنٹے لوگ لگا رہے ہیں پیسوں کے لیے، اور ہم جنت کے لیے 1 گھنٹہ کام کر کے 1.5 گھنٹہ کر کے ہماری سب تھکاوٹیں اتر۔ تیسری شرط مثبت انداز، منفی انداز سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کے اندر دین کی نشر و اشاعت میں وسعت نہیں پیدا ہوتی۔ منفی انداز تو دوائی ہم کبھی کھاتے ہیں، خوراک روزانہ کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ہی کھاتے ہیں نا، صبح شام کھاتے ہیں، لیکن دوائی وہ تو ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد، کیونکہ جو دوائی ہے یہ نیگیٹو چیز ہے، منفی چیز ہے، خوراک یہ مثبت ہے۔ اسی طرح روح کے لیے بھی مثبت چیز ہمیشہ لوگوں کو دینی چاہیے، نہ کہ 24 گھنٹے ان کی مخالفت پر، تردید پر، ان کے بڑوں کی، ان کی غلطیوں کو اچھالنے کے لیے یہ نہیں طریقے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دین کے اندر پھیلاؤ نہیں ہے، دعوت کے اندر پھیلاؤ نہیں ہے۔ گلاب کے پھول سے محبت ہر ایک کو ہے، انسان سے محبت کیوں نہیں؟ گلاب کے پھول سے ہر ایک کو محبت ہے، حتیٰ کہ جو اس کو آگے پیچھے اس کی مخالفت بھی کرے، اس کے پودے کو لگانے نہ دے، اکھاڑ دے، پھول سے محبت وہ بھی کرتا ہے، اس لیے وہ ہر کو خوشبو دیتا ہے۔ گلاب کے پھول نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یہ مالی مجھے پانی دیتا ہے میں اس کو خوشبو دوں گا، فلاں نے میری گردن پر ناخن رکھ کے مجھے کاٹ لیا ہے، درخت سے لگ کر دی، میں اس کو خوشبو نہیں دیتا۔ جو پتیوں کو ایک ایک کر کے اکھاڑ کر بکھیر دے، خوشبو اس کو بھی دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہر ایک کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے، رشتہ داروں کو، گلی محلے والوں کو، دیگر لوگوں کو، تو یقیناً آپ محبوب کریں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہی نہیں ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت اور 12 سنی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، قابل رشک مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ آپ نے کئی گاڑیوں کے پیچھے یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پاس کریں یا برداشت کریں۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ ایسے بیکار جملہ نہیں لکھا، یہ بڑا سوچ سمجھ کر کسی نے زندگی کا نچوڑ لکھا ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمت ہے تو پاس کرو، اپنی گاڑی کو آگے نکالو، اگر نہیں ہے تو برداشت کرو، پیچھے پیچھے ہو۔ اور بعض لوگ آگے نکلنے کی ہمت نہیں، پیچھے برداشت نہیں، اس کے اندر ٹکرائیں گے۔ اتنی ہمت نہیں کہ آگے نکل سکے، پیچھے رہنا برداشت نہیں، اندر ٹکرا کر اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی۔ یہ اصول جیسے روڈ کا ہے، انسان کی زندگی کے یہ سفر ہے، اس طرح انسان کی زندگی کا یہی اصول ہے۔ اس اصول پر آپ عمل کر کے دیکھیں، برداشت کر لیں۔ کسی معاملے میں بھی بالفرض آپ نے دولت میں آگے بڑھنا ہے، کسی رشتہ دار کو دے کر، عزیز و اقارب کو دے کر، وہ امیر ہے، آپ چاہتے ہیں میں دولت میں آگے بڑھ لوں، کسی کو عہدہ ملا، اس عہدے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس نے کاروبار بڑا وسیع کیا، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس نے اولاد کو پڑھا کر اچھے عہدوں پر لگایا، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہی اصول ہے، یا پاس کرو یا برداشت کرو، یا تو ہمت کر، محنت کوشش کر کے اس سے آگے نکلنا۔ لیکن آگے نکلنے کا ایک اصول ہے، ٹکرا کر نہیں، غلط انداز سے اوور اٹیک نہیں، یہ اصول ہے، اس مطابق آگے نکلنا۔ اگر نہیں ہے تو پیچھے برداشت کرو، لیکن ہماری زندگی کے اندر ٹکراؤ ہی نہیں ہے، آگے نکلنے کی ہمت نہیں، پیچھے برداشت نہیں، اور الجھاؤ ہے، ٹکراؤ ہے، نہ گھر والوں سے بنتی ہے، نہ ہمسایوں سے بنتی ہے، بھائی بھائی کا گریبان، باپ بیٹے کا گریبان، بس یہی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمت ہے نہیں،
نہ محنت، نہ کوشش، نہ تگ و دو، نہ لوگوں سے کوئی تعلق، کسی کو نہ اعتماد آپ پر ہے، آگے تو بڑھ نہیں سکتے، پیچھے برداشت نہیں، پوری زندگی الجھن، قلق اور پریشانی کی زندگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا اسوہ ہمیں دیا کہ چند ہی سالوں کے اندر ایسا مثبت انداز کہ جو جان کے دشمن ہیں وہ جان کے رکھوالے بن گئے۔ چنانچہ جب عمر مبارک 46 سال کی ہوئی تو مشرکین اور کافرین کی عداوت اور دشمنی کی حد کو پہنچی ہوئی۔ اب لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو یہ ان کو تو برداشت نہیں ہے، پابندیاں شروع کر دیں، حتیٰ کہ جہاں تک انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی اسلام کے دائرے میں جائے گا اس سے شادی غمی بھی ختم، اس سے خرید و فروخت بھی ختم، وہ قیمت ڈبل قیمت دے اس کو چیز نہیں دے، سوشل بائیکاٹ۔ چنانچہ شیب ابی طالب مکہ کے اندر ایک گھاٹی، تینوں طرف پہاڑ، ایک کا چھوٹا سا راستہ، آپ اور آپ کے ماننے والے اور آپ کا خاندان 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر بند رہے، درختوں کے پتے اور درختوں کی جڑیں کھانے پر مجبور ہو گئے، روپے پیسہ ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی سودا نہیں دیتے، اتنی سخت قسم کی عداوت اور دشمنی، یہ سب کچھ برداشت ہے۔ میرے بھائی، حق کی بات کرنے اور حق کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو سروں پر اٹھائیں گے، زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، بڑی عزت احترام ملے گا، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گا، اور یہ حق ہونے کی علامت ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں اگر دینداری اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو ہم باطل پر ہیں، اگر ہم حق والے ہوتے تو اللہ میں تکلیف کیوں دیتا؟ فلاں قریبی فوت ہو گیا ہے، فلاں بیمار ہو گیا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آئیں تو اب اللہ پر یہ لازم ہو گیا کہ نہ ہمیں کھانے کی فکر رہنے دے، نہ کمانے کی، نہ بیماری کے بعد تمام اللہ کے ذمہ ہوگی۔ یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ چیک کرتا ہے۔ اب خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ کے جان سال صحابہ کو بھی 3 سال تک شیب ابی طالب کے بھوکے پیاسے رہنا پڑا، 2 دن کے بعد نہیں، 4 دن کے بعد نہیں، 3 سال کے بعد۔ تو دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چنانچہ جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی ہے، ایک بڑی پریشانی اور بھی۔ اب اندازہ کریں کہ حق والوں کو پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ 2 بڑے غم آپ کو پہنچے، ایک تو آپ کا چچا ابو طالب آپ کا چچا، دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں تھوڑے وقفے کے ساتھ وفات پا گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جو آپ کا تعاون تھا، آپ کا ساز تھا، وہ ایک مثالی چیز ہے۔ باقی رہا چچا ابو طالب، اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن تعاون اس نے نبی کا وقت کیا۔ آپ کسی مجلس میں بھی دعوت کے لیے جاتے، آگے آپ ہوتے، پیچھے چچا ہوتا، آپ توحید کی بات کرتے، دین کی بات کرتے، جب بیان کر کے آپ پیچھے ہٹتے تو ابو طالب کھڑا ہو جاتا۔ لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس نے ایک نظریہ، ایک دین، ایک مشن تمہارے سامنے رکھا ہے جس کے ساتھ میرا بھی اتفاق نہیں، لیکن جس کا دل چاہتا ہے اس کے بات کو مانے، تسلیم کرے، جس کا دل نہیں چاہتا خاموشی سے اٹھ کر گھر چلا جائے۔ اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کاٹ کر رکھ دیا،
اگر میری آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ نکال. اتنا ابو طالب کا نبی کو پیچھے سپورٹ اور تعاون تھا. آپ بے دڑک بغیر کسی خوف کے بڑی بڑی مجلسوں میں دین کو پہنچانے کے لیے جاتے. لیکن یہ دونوں سہارے جو سب دنیا سے چلے گئے. اب اندازہ کریں کہ آپ مشرکین کا پیچھے کس قدر عداوت اور دشمنی ہے. بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر وہ حبشہ میں چلے گئے ہیں. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہے ہیں. ابھی باہر ہی آئے ہیں تو یہ 2 بڑے صدمے آپ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر اللہ چاہتا تو یہ سہارے بڑی دیر تک آپ ساتھ رہتے. لیکن یہ دنیا والوں کو دکھلانا تھا کہ میرے پیغمبر جو ہے جب ان پر یہ صدمے آ سکتے ہیں. اب تم میں سے کسی ایک کو یہ غم پہنچ جائے, کسی کا بیٹا, کسی کی بیوی, کسی کا بھائی, کسی کا اور قریبی فوت ہو جائے, تو آپ دین کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے؟ پیغمبر نے دین کو نہیں چھوڑا. پہلے سے بھی آپ نے دین کا نشر و اشاعت اور زیادہ کر دیا. دین کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں. غم پر غم ضرور ہیں, پریشانیاں ضرور ہیں, لیکن اللہ کے دین کے اندر کوئی کمی نہیں. وہ سلسلہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. چنانچہ جب 50 سال کی عمر مبارک سے اوپر تجاوز کرتی ہے, 53 سال کے قریب ہوتی ہے, کیونکہ ہم آپ کی زندگی کے بڑے موٹے موٹے پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس وقت ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے. وہ ہے کہ یثرب کے کچھ لوگ آئے. یثرب آپ جانتے ہیں مدینے کا نام ہے. وہ حج کرنے کے لیے آئے, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ کی دعوت کو سنا, دین کو سنا. انہوں نے اس حق دین کو قبول کر لیا اور ساتھ ہی دعوت دے دی کہ جہاں یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, دین کو قبول نہیں کرتے, رہنے نہیں دیتے, تو آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں. ہم کیا کریں گے؟ آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی پوری کی پورا تحفظ, ان کے جان کا, مال کا, ضروریات زندگی حوالے سے ہے. حالانکہ یثرب کے وہ لوگ انصاری, وہ کہ امیر لوگ نہ تھے, وہ بھی بامشکل بسر اوقات کرتے تھے, لیکن یہ ان کی عظیم قربانی. دیکھیے مدینے کا ایک بڑا نام ہے. ہر مسلمان کے دل رات یہ تڑپ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. ہے نا ہر ایک مسلمان. یہ مدینے کو شان کیوں مل رہی ہے؟ نبی کے جانے کی وجہ سے. اور سوال یہ کہ نبی وہاں کیوں گئے تھے؟ نبی کے جانے کے سبب کون بنے ہیں؟ تو چند افراد جنہوں نے آ کر دعوت دی تھی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے. انہوں نے دعوت دی, ان کی دعوت کی وجہ سے آپ یثرب میں گئے جس کا نام مدینہ بنا. سبب کون بنے ہیں؟ وہ چند انصار کے لوگ. کیا ثابت ہوا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا علاقہ, آپ کا خاندان, آپ کا مدرسہ, آپ کی مسجد, آپ کا وہ رفائی ادارہ اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی ملے, کسی اہل علم کو لا کر بٹھاؤ. وہ انصار جو خود بھی غریب غربا تھے, لیکن سب کچھ انہوں نے یہ دعوت دی اور قربان کرنے کے لیے تیار, اور عملی طور پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا. یہ مدینہ, نبی کا جانا, صحابہ کا جانا, سب کائنات کے اندر دین کا یہ پھیلاؤ, اس کا بڑا سبب جو صحابہ کرام وہ چند افراد ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. اس پہل پر کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ ہوتا اصل کام. اگر آپ دین کا کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتے تو کسی دیندار کو تو لائیں. لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہ خطیب, وہ امام, وہ قاری اور وہ آدمی تلاش کرنا ہے کہ سب سے 2 درجے کا تنخواہ بالکل کم, پیسہ بچاؤں بسن بڑی,
اللہ کے بندوں کسی صاحب علم کو، صاحب بصیرت کو لائیں گے، اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوگی. اگر کسی